ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ کہا نہیں اس کو کر کے دکھایا، اور کس کے لیے؟ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک سندیش، ایک سبق، اور ہم سب کی جو کامیابی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ ہمیں اپنے اخلاق بنانے ہوں گے اور اخلاق بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرنے ہوں گے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں اپنے اخلاق، پہلے ہمیں محنت اپنے اخلاق بنانے ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے ہمیں اپنے اخلاق پیش کرنے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق سے، ہمیں اپنے عادت سے، ہمیں اچھے حسن سلوک سے ہمیں لوگوں کو اپنے طرف، اپنے مذہب کی طرف ہمیں مائل کرنا ہے۔ ایک ادنا سی مثال میں بتاؤں، ایک مرتبہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے تھے ایک مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اسے سنو تم غور سے، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک یہودی آیا، یعنی ایک پتلی دبلی اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ایک بوڑھا آدمی، اور یہودی مطلب یعنی غیر مسلم تھا، وہ مسجد نبوی میں آیا، اور ان سے صحابہ جو وہاں تھے باہر، ان سے پوچھا کہ اینا محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے کہا کہ محمد، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، نہ تو میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں اور نہ میں کلمہ پڑھوں گا، میں کوئی بھی دین کا کام میں نہیں کروں گا، لیکن میں تو ایک کام سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا برابر میں، وہ یہودی تھے، ان کو پاس بٹھایا برابر میں، ان سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد، میں اس اونٹنی سے آیا ہوں، یہ اونٹنی پہ یہ تو چلا نہیں جا رہا، یہ اونٹنی یعنی مریل قسم کی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس کہ مجھے ایک تازہ اونٹنی آپ دے دیں تاکہ میں اس پر آسانی کے ساتھ اپنا سفر کر سکوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بیٹھے تھے نا، ان سے یوں کہا کہ بھائی کوئی تم میں ایسا ہے جو اس کو سواری دے دے، اور تم اس کے لیے سواری دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ تو فوراً ایک صحابی کھڑے ہوئے، شاید عبید اللہ، وہ گھر گئے اور ایک اونٹنی لے کر آئے، اور اونٹنی لا کر مسجد کے سامنے لا دی اونٹنی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، میں اونٹنی لے آیا ہوں، میں دے رہا ہوں اونٹنی، اور یہ اونٹنی وہ کھڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ جائیے، آپ کی سواری مل گئی ہے، آپ کے لیے اونٹنی دے دی گئی ہے۔ اب وہ جب باہر گیا، وہاں دیکھا تو اچھی یعنی تازہ موٹی قسم کی اونٹنی آ گئی ہے، اس کے پاس سواری کا انتظام تو ہو گیا۔ صحابہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ رہا اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا رسول، مجھے کھانا بھی تو چاہیے، نہیں مجھے کپڑا بھی تو چاہیے، مجھے کپڑا بھی تو چاہیے، سواری کا تو انتظام آپ نے کر دیا، اور مجھے پتا ہے کہ نبی بہت رحم دل ہوتے ہیں، تو مجھے کپڑے کا انتظام اور کر دیجیے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی صحاباؤں سے کہ اچھا تو بیٹھ جاؤ تم یہاں پر۔ صحابہ اس کا تم میں کوئی ہے کون ایسا ہے جو تو اس کے لیے کپڑا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سبز لباس کا کپڑا دے گا، جنت میں اسے جگہ دیں گے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول میں دے دوں گا اس کے لیے۔ تو وہ گھر گئے اور وہاں سے جا کر ایک وہ کپڑا لائے، اچھا بہترین قسم کے کپڑے، اور اس کے لیے دے دیے، اور اس سے کہا کہ چلیے آپ کے لیے اونٹنی بھی ہم نے دے دی، آپ نے اونٹنی کے لیے کہا اونٹنی بھی آپ کو مل گئی ہے، آپ کے لیے کپڑے کے لیے کہا تو ہم نے آپ کے لیے کپڑے بھی دے دیے۔ اب وہ یہودی وہاں سے اٹھ کر جب وہاں گئے دروازے پر، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آ رہے ہیں واپسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، اونٹنی بھی مجھے ہو گئی، کپڑا بھی مجھے ہو گیا، لیکن مجھے کھانا تو چاہیے نا، کھانا تو چاہیے مجھے۔ اب یہ بڑا مشکل وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کسی کے پاس کھانا ہے؟ کھانا کسی کے پاس نہیں ہے، کھانا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھیجا کھانے کی تلاش کرنے کے لیے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ ایک مسافر ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
وہ بھی کئی دن سے بھوکے ہیں, میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اور ایسا کہ میرے پاس کھانا ہوتا تو میرا ابا جی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوکے سے نہیں ہوتے. لیکن فکر مند ہوئی کہ میرے ابا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا یہودی, اور وہ کھانے کے لیے, اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا, یہ ان کے لیے ایسا ایک کلہڑ سی ہو گئی کہ ہمیں اس کو کھانا کھلانا. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہودی ہے یا مشرک ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے, کون سا نہیں, ایک انسان ہے, اس کا مذہب نہیں, ایک انسان ہے, اس کو بھوک لگی تو اس کو کھانے کے لیے انتظام کرنا ہے. حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں, لیکن اس کیا کہا, اپنا وہ اندر گئی, اس سے کہا سلمان فارسی تک تم ایک سائڈ ہو جاؤ. جب وہ اندر سے آئی تو اپنا دوسرا دوپٹہ بدل کر اپنا جو دوپٹہ اس نے سر پر رکھا تھا اس کو لے کر آئی, اور حضرت سلمان فارسی سے انہوں نے کہا کہ اس دوپٹے کو لے جاؤ, اس کو دکان پہ کسی پہ بیچ دو, اور جو اس کی قیمت ہوگی اس کے لیے کھانا کھلا دینا. اب وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے کو لے کر ہی دکان پہ گئے, اور وہ دکان بھی کس کی, ایک یہودی کی. شمون نام کا ایک یہودی تھا, اس کی دکان تھی وہ. اب اس سے کہا کہ یہ لوڑا لے لو, دوپٹہ لے لو, اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ کھانا, کچھ پیسے وغیرہ دینا ہے, کہ بوڑھے آدمی کے لیے وہ کھانا کھلانا ہے. تو یہودی رونے لگا, اتنا رونے لگا, اتنا کچھ کہتا ہی نہیں, لیکن روتا ہی روتا. آخر میں وجہ پوچھی, ساری بات اس کی تحقیق میں آئی, تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جب دیکھا کہ یہودی کے لیے, اس کے لیے کھانے کے لیے اس نے دوپٹہ تگات اپنی چیز دے دی, لیکن اس کو کھانا کھلانا ہے, وہ کوئی دھرم کی وہاں کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اور پھر اس بوڑھے نے بھی, جو یہودی تھا, جو کہہ رہا تھا کہ میں تو کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں نماز نہیں پڑھوں گا, اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. کیا یہ اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاباؤں کے؟ ہماری زندگیوں کے میں بھی یہی اخلاق کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کریں, اپنے مذہب اسلام کو پیش کریں. ہمارے مذہب اسلام سکھاتا ہے ہمیں ایک دوسرے کا ادب کرنا. ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں, ہم پڑوسی کو گالی نہ دیں, ہم پڑوسی کو ستائیں نہ. یہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے. جس کا پڑوسی اس سے معمول نہیں, وہ مومن نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب اپنی زندگیوں پر فکر کریں, اپنے سماج کے لیے فکر کریں, اپنے بچوں کے لیے فکر کریں. یہی ہماری اصل زندگی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.